بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور عدی ابن عدی کا تعارف میں گزشتہ سبق کی تقریر میں کرا چکا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عدی بن عدی موصل کے گورنر تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے عدی ابن عدی کو ایک خط لکھا اور اس خط میں یہ تحریر فرمایا کہ ایمان کے کچھ فرائض ہیں، کچھ عقائد ہیں، کچھ محرمات ہیں، کچھ سنن ہیں۔ اسلام میں فرائض، عقائد، منیات اور سنن۔ فرائض جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ عقائد جیسے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ محرمات جیسے شراب، زنا، قتل نفس بغیر حق، یہ محرمات ہیں۔ سنن، سنتیں، ایمان میں کچھ فرائض، کچھ عقائد، کچھ محرمات اور کچھ سنتیں۔ سنتوں کی تفصیل آپ نے پڑھا ہے کہ جیسے مونچھ ترشوانا، اور بغل کے نیچے کے بال صاف کرنا وغیرہ۔ وضو میں 3 مرتبہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا وغیرہ۔ یعنی حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے یہ لکھا کہ ایمان میں تمام امور فرائض نہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ محرمات ہیں، کچھ عقائد ہیں۔ فمن استکملها استکمل الایمان، جس نے ان تمام کو مکمل کر لیا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ومن لم يستکملها لم يستکمل الایمان، اور جس نے ان کو مکمل نہیں کیا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یعنی مومن کامل وہ ہے جو اسلام کے تمام فرائض کو ادا کرے، منہیات سے باز رہے، سنتوں پر عمل پیرا رہے، عقائد صحیحہ کا حامل بنے۔ اگر ان شریعت اسلامیہ کے مطابق ان تمام کے مقتضیات پر عمل کیا تو وہ مومن کامل ہے، اور جس نے ان سب کو ادا نہیں کیا وہ مومن کامل نہیں ہے۔ امام بخاری
علیہ رحمت و رضوان اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان وہ ہے جس نے تمام فرائض کو ادا کیا، تمام منہیات سے باز رہا، تمام سنتوں پر عمل پیرا رہا، تو اس کا ایمان تو کامل ہو گیا۔ لیکن جس نے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتی، منہیات شرعیہ کا ارتکاب کر لیا، اس کا ایمان اس درجے کا کامل نہیں ہے جس درجے کا کامل ایمان فرائض و سنن پر عمل کرنے والے کا ہے۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، جیسے کہ تمام فرائض اور سنن پر عمل نہ کرنے والے کا ایمان، اور ایمان بڑھتا بھی ہے، جیسے کہ فرائض اور سنن وغیرہ تمام احکام شرعیہ پر عمل کرنے والے کا ایمان۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود اگلا جملہ کیا ہے؟ فمن استکمل الایمان، جس نے ان تمام کو مکمل کیا اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایمان کامل وہ بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ ایمان کامل کا گھٹنا بڑھنا ثابت ہوا، اصل ایمان میں نہ زیادتی ہوئی اور نہ نقصان۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اصل ایمان جو تصدیق بالقلب کا نام ہے وہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ حدیث پاک کا اگلا جملہ دیکھیے، فَإِنْ اعیشو ہے، عاشا یعیشو، زندہ رہنا، اعیشو صیغہ واحد متکلم، ان شرطیہ کی وجہ سے مجزوم ہوا اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئے۔ فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عدی بن عدی، اگر زندگی نے وفا کی، تم سے ملاقات ہوئی، تمہیں ایمان کے فرائض، عقائد، منہیات، سنن سب کو بالتفصیل بیان کر دوں گا تاکہ تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ اور اگر میں زندہ نہ رہا اور تم سے ملاقات نہ ہو سکی، فما انا علی صحبتکم بحریص، تو مجھے تمہاری ہم نشینی کا زیادہ شوق بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ فرائض اسلام، عقائد اسلام، منہیات اسلام، سنن اسلام، یہ سب نمایاں ظاہر ہے، میرے بیان پر موقوف نہیں ہے۔ اس لیے اگر مجھے ان کے بیان کا بالتفصیل بیان کا موقع ملا فبہا، اور اگر موقع نہ ملا تو مجھے کوئی افسوس نہیں، اور میں تمہاری ہم نشینی کا خواہش مند نہیں، کہ چونکہ فرائض، اس کے منہیات، سنن اور عقائد یہ سب نمایاں ہیں، اس لیے اگر موقع مل گیا فبہا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمُتْ، اگر میرا انتقال ہو جائے، فَمَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، تو میں تمہاری ملاقات کا زیادہ حریص نہیں، تمہاری صحبت کا زیادہ حریص نہیں، ہم نشین نہیں۔ آگے دیکھیے، وقال ابراہیم علیہ السلام وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساحل سمندر کے کنارے پر تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک لاش
سمندر کے کنارے پر پڑی ہے، جس کو کہ پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہیں، اور جب پانی سمندر میں طغیانی پیدا ہوتی، پانی چڑھ کا اور لاش پانی میں ڈوب جاتی، تو سمندر کی مچھلیاں اس کے بدن کا گوشت کھاتی، یعنی اس لاش کا گوشت پرندوں کے پیٹ میں بھی جا رہا تھا اور مچھلیوں کے پیٹ میں بھی جا رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے عرض کی، رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب مجھے دکھا دے، میری سر کی آنکھوں سے مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتی، کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ یہ سوال استبعاد کے لیے نہیں تھا، استکشاف کے لیے تھا، یعنی مردہ اللہ رب العزت زندہ فرمائے گا اس میں شک تھا، اس وجہ سے سوال نہیں تھا، بلکہ مردہ زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، یہ سوال اس کیفیت کے بارے میں ہے، کیف تحیی الموتی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولم تؤمن، ابراہیم کیا یقین نہیں ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، بلکہ اس لیے سوال کرتا ہوں تاکہ مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھ کر میرے قلب کا اطمینان بڑھ جائے۔ اب اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں؟ اولم تؤمن، تو کیا اللہ رب العزت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے، لیکن سوال استکشاف کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو یہ سوال اولم تؤمن یہ کیوں فرمایا؟ تو اس لیے کہ تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس بات کا جواب دیں کہ ولکن لیطمئن قلبی، تو سامعین کو معلوم ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا مقصد کیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اولم تؤمن۔ اس سے معلوم ہوا کہ سوال ہمیشہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سائل کو وہ بات معلوم نہیں ہے، بلکہ سوال کبھی اور حکمت اور مصلحتوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل فخذ، قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو۔ تو 4 پرندے کون؟ مرغ، مور، کبوتر، کوّا۔ آپ نے ان 4 کبوتروں کو، 4 پرندوں کو پکڑ کر ان کو ذبح کیا، پر ہٹا دیے اور ان کے گوشتوں کا قیمہ کر دیا، اور قیمہ کر کے سب گوشتوں کو ایک ساتھ ملا دیا، اور ملانے کے بعد جب سب گوشت مل گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ہر پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا گوشت، 4 کا ملا ہوا گوشت رکھ دیا گیا، اور 4 پرندوں کے سر آپ کے ہاتھ میں تھے۔ آپ نے ان سب 4 پرندوں کا گوشت ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھا، اور فرمایا اللہ رب العزت نے ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر گوشتوں کو بلاؤ، جو گوشت ایک دوسرے سے مل چکے ہیں اور مختلف پہاڑوں پر ہیں انہیں بلاؤ۔ اور جب آپ نے گوشتوں کو آواز دی تو سب پہاڑوں سے ملا ہوا گوشت
الگ الگ ہوا، کبوتر کا گوشت ایک ساتھ، کوے کا گوشت ایک ساتھ، مرغ کا گوشت ایک ساتھ، مور کا گوشت ایک ساتھ، اور سارے دھڑ بن کر کے اپنے اپنے منہ سے مل گئے، اور اپنے اپنے منہ سے مل کر جب آپ نے چھوڑا تو سب کوا، کبوتر، مور اور مرغ یہ سب زمین پر چلنے لگے، اور فرمایا اللہ رب العزت نے ابراہیم دیکھو جیسے ہم نے ان کے گوشتوں کو مختلف حصوں میں الگ الگ ہونے کے باوجود ایک ساتھ اکٹھا کر دیا، اور ان کے گوشتوں کو اکٹھا کر کے ان کے سر کے ساتھ جوڑ دیا اور ان میں روح ڈال دی، ایسی ہم قیامت کے دن سارے انسانوں کو اٹھائیں گے اور سارے مردوں کو زندہ کریں گے۔